الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار، عظمت و مظلومیت کے شاہکار اور ابو بکر و عمر کے بعد دنیائے ایمان کے بادشاہ، پیکر حلم و حیا، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشہور رشتہ داریاں ہیں وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، کسی بھی شخص کی عظمت کے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، کس کا رشتہ دار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سعادت میں بھی اول درجے کے لوگوں میں ہیں کہ وہ حسب و نسب میں اعلیٰ ہیں، نجیب الطرفین قریشی ہیں۔ آپ کے والد عفان کی طرف سے 5ویں پشت پہ جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کی نانی حضرت ام حکیم البیضاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں اور یہ جڑواں پیدا ہوئے۔ تو اس طرف سے بھی گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں، اور پھر اس نسبت کو اس وقت حقیقی معنوں میں رنگ لگ گیا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہو گیا، اور پھر اس شرف پر اور بھی نکھار آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد پسند فرمایا، اور قبول اسلام کے تقریباً فوراً بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے ہجرت کی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی جوڑی تھی جس نے نبی کی بیٹی کے ساتھ مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کی ہے، اور پھر ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ یہ ذو ہجرتین بھی ہیں۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ رہنے لگے۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتوں کی کمی نہ تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو نسبت تھی وہ نسبت بظاہر ختم ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے دروازے پہ روکا اور فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے اور آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دوسرے نمبر پہ آنے والی سیدہ ام کلثوم کا نکاح عرش پر رب العالمین نے کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بنے ہیں۔ یہ ایسا اعزاز ہے جو پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تاریخ میں فقط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قضا پر 2 مرتبہ دلہا بن کے تشریف لائے، اور جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، اور ایک روایت کے مطابق 100 ہوتیں، اور ایک روایت کے مطابق 200 بیٹیاں ہوتیں، اور وہ یوں وفات پاتی رہتیں، تو میں یکے بعد دیگر ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ گویا داماد بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان نے از حد خوش کیا تھا،
جس کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں کیا کہ میری کثیر بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔